بہت سے لوگ اس پہ ناراض بھی ہوتے ہیں اور یہ بات ذرا ریلیونٹ ہے پوچھنے کی حد تک۔ آپ اگر ایران میں ہوتے تو خود آپ مجتہد ہوتے یا آپ بھی اسی نظام کا حصہ ہوتے، یا خود آپ کی علمی صلاحیتوں کے پیش نظر آپ مرجع تقلید تو ہو جاتے؟ آپ وہاں نہیں ہیں اس لیے آپ کو شاید اس آئین میں لوگ نہیں دیکھتے، اور جو انقلاب کے حامی ہیں وہ آپ کو MI6 کا ایجنٹ کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ آپ واقعی کسی تنظیم کا حصہ ہیں، کسی کے ایجنٹ ہیں، اس لیے انقلاب اسلامی کے خلاف ہیں؟ دیکھیں، اگر میں ایران میں ہوتا تو مجھے ضرور قتل ہو، مجھے وہ زندہ نہیں رہنے دیتی۔ ایرانی حکومت کبھی اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ عالم اسلام میں کوئی ایسا شخص ہو جو وہ گرو کرے، وہ یعنی وہ ڈیولپ کرے، کہ ان کے نظریات کو نہیں مانتا، ان کی سیاست کے لائن کو نہیں مانتا، بالخصوص حوزے میں، چاہے حوزے نجف ہو، حوزے قم ہو۔ وہاں پہ سب لوگ جانتے ہیں کہ سب لوگ احتیاط کرتے ہیں، جو بھی دیکھیں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم کے لوگ ہیں حوزے میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں، جو ڈیپتھ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ایک وہ افراد ہیں جو ڈیپتھ تک نہیں پہنچتے، وہ ہمیشہ مقلد ہوتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کے نعروں پہ چلتے ہیں، برین واش لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی میں بات نہیں کر رہا۔ جو لوگ ڈیپتھ تک پڑھتے ہیں وہ اکثر یعنی 99% لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو لائن ہے حکومت ایران کا، یہ باطل ہے، چاہے قم میں چاہے نجف میں، یہ باطل ہے اور یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لیکن کوئی شخص کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اگر آپ ان کے سر پہ نہیں ناچیں گے اور آپ ان کے نعروں کا تکرار نہیں کریں گے، ان سے مخالفت کا اظہار کریں گے، تو وہ آپ پہ رحم نہیں کریں گے۔ ایرانی حکومت ظاہر میں ایک مذہبی حکومت ہے، ظاہر میں تقوی اور دین کی بات کر رہا ہے، حقیقت میں یہ اپنے اقتدار کے لیے ہر قسم کے جرم کا ارتکاب ہونے سے اس کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں یہ لوگ۔ عرض یہ ہے میرے محترم بھائی کہ اگر ہم ایران میں ہوتے تو اگر ہم وہ لازمی بات ہے کہ ہم وہ کبھی ہمیں گروہ نہیں کرنے دیتے، یعنی اور پھر ہمیں وہ نہ یا تو پڑھنے نہ دیتے، یا ہم اگر ہم وہاں پہ پڑھ لیتے، کوئی اہم شخصیت بنتے تو ہمیں وہ قتل کر لیتے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو آپ نے کہا کہ وہ MI6 کا ایجنٹ قرار دے، ایک مذاق ہے، ایک مسخرہ ہے۔ اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو پیش کریں نا، اگر ثبوت نہیں ہے تو دین معذرت کے ساتھ they should just shut up۔ اگر ثبوت ہے، دلیل ہے، تو دلیل کے ساتھ وہ پیش کریں، قوم بیدار ہو جائے کہ فلان شخص MI6 کا ایجنٹ ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ صرف ایک حضرت سرائی ہے، ایک شخص کے بات آپ دلیل دیکھیں۔ میں وہ ہوں جو میں ادھر جب اپنے چینل پہ آتا ہوں تو میں پہلے سے علماء کے خلاف ہاتھ جوڑ کے ان کو پیسے کی لالچ دے کے ان کو اپیل کرتا ہوں کہ آؤ مجھ پہ اعتراض کرو، گفتگو ہم آپ کے چینل پہ آتے ہیں، وہاں پہ آپ اعتراض کریں، اور یہ گفتگو کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یہ اپنے عوام کا کیا جواب دیں گے؟ اپنے عوام کو میرے مطابق کیا جواب دیں؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کیا بولا یار، اسے کیوں گفتگو نہیں کرتے؟ ان کے پاس بس یہی ہے، ایک غلط بات، ایک غلط بہتان کہ ایجنٹ ہے۔ آپ اگر ان کے پاس دیکھیں، اگر کوئی کسی کے پاس کوئی دلیل ہے کہ میں ایجنٹ ہوں، 50% بھی دلیل ہے، اس کو اوپن کرے بھائی، دکھائے لوگوں کو۔ مجھ پہ کیوں رحم کریں گے؟ کیوں چھپائیں گے اس کو؟ اگر نہیں ہے کیوں 100% ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سوائے ایک بہتان کے کچھ بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں، ایران میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، محققین لوگ ہیں، وہ میری باتوں سے اگری کرتے ہیں، شاید ہر بات سے اگری نہ کریں، 80% 90% میرے باتوں سے وہ اگری کرتے ہیں، وہ میری باتوں سے موافقت کرتے ہیں، لیکن وہ ترس کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے وہ اظہار رائے کھل کر نہیں کر سکتے۔ اور جو لوگ میری مخالفت کرتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ ان پڑھ برین واشڈ مولوی ہیں، تو وہ علم سے، تحقیق سے، دلیل سے، قرآن و سنت سے، عقلی نقلی دلیل سے میرا مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ بھئی ایجنٹ ہے، جان چھڑا دیں اسی بات پر۔ تھینک یو سر، مزید حکم کریں۔ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف